بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ بادشاہ اور جن زادی ملکہ، دوسرا حصہ۔ بادشاہ کے نکاح کے ساتھ ہی جیسے محل کو نظر لگ گئی تھی، آئے دن اب محل میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ ہر صبح محل سے ایک گھوڑا غائب ہو جاتا۔ بادشاہ کو تیزی سے گھوڑوں کی گمشدگی پر حیرت تو تھی، مگر اب بادشاہ سلامت کی اپنی طبیعت بھی ناساز رہنے لگی۔ ماں ملکہ نئی نویلی دلہن اور بادشاہ کی ملکہ کے سخت خلاف تھی اور محل میں پیش آنے والے واقعات کا ذمہ دار نئی ملکہ کو ٹھہراتی۔ ماں ملکہ نے کئی بار بادشاہ سلامت سے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور ملکہ کو طلاق دے کر محل سے نکالنے پر اصرار کیا، مگر بادشاہ سلامت نے ماں ملکہ کے تمام خدشات کو دفعتاً خارج کرتے ہوئے اسے بہو ساز کی نوک جھونک کا نام دیا۔ جب ماں ملکہ بہت اصرار پر اتر آئی تو بادشاہ سلامت نے ماں ملکہ کی باتوں سے تنگ آ کر فیصلہ کیا کہ وہ ماں ملکہ کو اپنے پرانے محل روانہ کر دیں۔ ماں ملکہ کے پرانے محل چلے جانے پر بادشاہ کی ملکہ نہایت خوش اور پرجوش تھی، کیونکہ ماں ملکہ کے پرانے محل خانے کے بعد اب تمام محل کا کنٹرول نئی ملکہ کے ہاتھ آ گیا۔ وہ جیسا چاہتی محل کو چلاتی۔ محل میں موجود تمام کنیزیں اور غلام نئی ملکہ سے خائف رہتے، مگر پھر ایک رات کچھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب ملکہ اور بادشاہ سلامت اپنے خلوت خانے میں موجود تھے اور بادشاہ سلامت کی طبیعت ناساز تھی، بخار سے ان کا جسم تپ رہا تھا اور نیم بے ہوشی کی حالت میں انہوں نے ملکہ سے پانی مانگا۔ ملکہ نے ایک دم سے بادشاہ سلامت کو پانی کا گلاس پیش کر دیا۔ بادشاہ سلامت پانی پی کر سو گئے، مگر جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے رات کے واقعے کو یاد کرتے ہوئے شک میں پڑ کر سوچنے لگے کہ ملکہ سے جب میں نے رات کو پانی مانگا تو ملکہ نے بستر سے اٹھے بنا مجھے پانی کا گلاس پیش کر دیا، حالانکہ پانی کا جگ ہمارے بستر سے دور میز پر پڑا تھا۔ پھر ملکہ نے بنا بستر سے اٹھ کر مجھے پانی کا گلاس کیسے بھر کر دے دیا؟ بادشاہ سلامت سوچوں میں گم سوچے جا رہے تھے، مگر پھر ملکہ کی محبت میں اپنے شک کو دفعتاً خارج کرتے ہوئے بولے، میں نیم بے ہوشی میں تھا، ضرور ملکہ نے بستر سے اٹھ کر پانی کے جگ سے پانی لیا ہوگا۔ یہ سوچ کر بادشاہ سلامت مسکرانے لگے اور اپنے مملکت کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رات ہوتے ہی بادشاہ سلامت جب خلوت خانے میں ملکہ کے پاس آئے تو بادشاہ سلامت کے ذہن میں وہ خیال پھر سے گونجنے لگا اور بادشاہ سلامت نے سوچا کہ وہ آج رات پھر آدھی رات کو ملکہ سے پانی مانگیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آدھی رات بادشاہ سلامت جان بوجھ کر نیم بے ہوشی کی حالت میں ملکہ سے پانی مانگنے لگے۔ ملکہ نے بادشاہ سلامت کو نیم بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑاتے دیکھ کر ہاتھ آگے بڑھایا اور بادشاہ سلامت کو پانی کا گلاس پیش کر دیا۔ بادشاہ سلامت جو کہ جان بوجھ کر نیم بے ہوشی کا ڈرامہ کر رہے تھے، ملکہ کو بستر سے اٹھے بنا پانی کا گلاس پیش کرنے پر سمجھ گئے کہ معاملہ سنگین ہے اور ملکہ کوئی عام عورت نہیں۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر خاص کو مدعو کیا اور اس سے گزشتہ 2 راتوں کا واقعہ گوش گزار کیا۔ وزیر خاص جو کہ بزرگ اور نہایت دانا آدمی تھا، وہ سمجھ گیا ملکہ عام انسان نہیں، مگر بادشاہ سلامت نے وزیر کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو وزیر نے بادشاہ سلامت کو اس بات پر منا لیا کہ ہم ایک خفیہ سازش تیار کرتے ہیں۔ اگر ملکہ اس میں کامیاب ہو گئی تو ملکہ عام عورت ہوگی، اگر ملکہ اس میں ناکام ہو گئی تو ملکہ ایک آدم زاد نہیں ہے۔ بادشاہ نے وزیر کے ہاں میں ہاں ملائی اور وزیر سے سازش کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر نے بادشاہ سلامت سے عرض کی کہ سازش کے مطابق ہم ملکہ سے چھپ کر محل میں موجود تمام پانی غائب کروا دیں گے، اور اس کے بعد بادشاہ سلامت آج رات پھر ملکہ سے پانی مانگیں گے۔ اگر ملکہ آدم زاد ہوئی تو محل اور آپ کے کمرے میں پانی موجود نہ ہونے پر وہ پانی کے حصول کے لیے چیخے گی، چلائے گی، تاکہ میرا شوہر پیاس سے مر نہ جائے،
اور اگر ملکہ گزشتہ 2 راتوں کی طرح آج بھی آپ کو پانی پیش کر دے تو یقیناً پھر ملکہ انسان نہیں، اور محل میں پیش آنے والے تمام واقعات کی وجہ ملکہ ہی ہے، اور ماں ملکہ اپنے الزامات میں درست ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سننے کے بعد پریشانی کے عالم میں عرض کیا، مگر ہم ملکہ سے چھپ کر یہ سب کیسے کریں گے جبکہ وہ محل کے اندر موجود ہے؟ وزیر نے بادشاہ کی پریشانی دیکھتے ہوئے عرض کیا، آپ ملکہ کو تحائف دے کر ماں ملکہ کے پاس پرانے محل روانہ کر دیں تاکہ ماں ملکہ سے ملاقات کر کے وہ ان کی دلجوئی کرائیں، اور اس طرح ہم لوگ ملکہ کی غیر موجودگی میں محل سے پانی غائب کروا دیں گے۔ اور پھر ملکہ کی غیر موجودگی میں محل سے پانی غائب کروا دیا گیا، اور سازش کے مطابق رات کو بادشاہ نے ملکہ سے نیم بے ہوشی کی حالت میں پانی مانگا۔ ملکہ نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، پانی کا گلاس ملکہ کے ہاتھ پر آ گیا، اور ملکہ نے بادشاہ کو پانی پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پانی پیا اور سو گیا، مگر صبح اٹھتے ہی جب وزیر خاص کو تمام واقعہ سنایا تو وزیر خاص نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ تو طے ہے کہ ملکہ عام انسان نہیں، کوئی جن زادی ہے۔ کیا آپ نے اس کے علاوہ بھی ملکہ میں کوئی عجیب بات دیکھی ہے؟ بادشاہ سلامت نے ذہن پر زور دے کر یاد کیا، ہاں، ملکہ نے آج تک کبھی موزے نہیں اتارے۔ وزیر نے بادشاہ کی بات سن کر ادب سے عرض کیا، ملکہ یقیناً انسان نہیں، تبھی تو وہ اپنے پاؤں چھپانا چاہتی ہیں، کیونکہ جنات کے دونوں پاؤں کی 4 انگلیاں تو ہوتی ہیں مگر انگوٹھا نہیں ہوتا۔ بادشاہ سلامت، آپ کو ملکہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ ملکہ انسان نہ ہونے کی وجہ سے کبھی بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وزیر کی بات ذہن میں رکھتے ہوئے بادشاہ نے اگلی رات ملکہ کے پاؤں دیکھنے کا فیصلہ کیا، اور جب ملکہ گہری نیند میں چلی گئی تو بادشاہ نے ملکہ کے موزے ایک جھٹکے سے اتار دیے۔ بادشاہ نے ملکہ کے پاؤں کو ویسے ہی پایا جیسے وزیر نے بتایا تھا۔ ملکہ کے اٹھ جانے پر بادشاہ نے تلوار ملکہ کی گردن پر رکھ دی اور ملکہ کو حکم دیا، میں جان چکا ہوں تم انسان نہیں ہو، اور میں یہ بھی سمجھ چکا ہوں کہ محل سے گھوڑے کیوں غائب ہو رہے ہیں، اب تم سب سچ بتاؤ جو بھی حقیقت ہے۔ ملکہ نے بادشاہ سے عرض کیا، ہاں، یہ سچ ہے، میں جن زادی ہوں، اور 1 سال قبل جب آپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل شکار کھیلنے آئے تھے تب میں آپ پر عاشق ہو گئی، اور میں نے آپ کے تمام سپاہیوں کو مار دیا، اور محل کے گھوڑوں کو مار کر ان کا خون بھی پیتی ہوں، مگر بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے محبت ہے، میں قسم کھاتی ہوں آپ کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ بادشاہ کمرے سے باہر نکل گیا اور وزیر خاص کو طلب کر کے تمام واقعہ بتایا، مگر وزیر خاص نے بادشاہ سلامت سے عرض کیا، ملکہ ایک خونخوار جن زادی ہے، اس پر بھروسہ ممکن نہیں، اسے مارنا ہوگا۔ بادشاہ سلامت نے وزیر کی بات سن کر سوال کیا، مگر ہم اسے کیسے ماریں گے؟ وزیر نے چپکے سے عرض کیا، آپ ملکہ کو سمندر پر لے جائیں گے اور ملکہ کو بولیں گے، ہمیں سمندر کی گہرائی کے متعلق بتائیے۔ ملکہ جیسے ہی سمندر میں چھلانگ لگائیں گی تب ہم ایک ایسا محلول سمندر میں پھینک دیں گے کہ یہ جن زادی سمندر کی تہہ میں ہمیشہ کے لیے غرق ہو جائے گی۔ وزیر کے مشورے پر بادشاہ دوسرے دن ہی ملکہ کو ساتھ لے کر سمندر پر پہنچا اور ملکہ سے سمندر کی گہرائی کے متعلق جاننے کو کہا۔ ملکہ نے جیسے ہی سمندر میں چھلانگ لگائی، بادشاہ نے وہ محلول سمندر میں ڈال دیا، اور اس طرح ایک جن زادی ہمیشہ کے لیے سمندر میں غرق ہو گئی، اور بادشاہ کو خونخوار ملکہ سے نجات مل گئی۔